روزہ دار ہر وقت عبادت میں رہتا ہے اگرچہ وہ اپنے بستر پہ ہی کیوں نہ سو رہا ہو، یعنی سونا بھی اس کا عبادت قرار پاتا ہے اور چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا اور باقی اس کے تمام امور بھی روزے دار کے عبادت ہی قرار پاتے ہیں۔ اس پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں ایک شرط جو ہے وہ قرار دی گئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ اہمیت اس شرط کی ماہ مبارک میں اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ پیغمبر گرامی ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ دار جو ہے وہ ہر وقت عبادت میں ہوتا ہے اگر وہ اپنے کسی مسلم بھائی کی غیبت نہیں کرتا۔ ویسے بھی روزہ انسان میں قوت پیدا کرتا ہے کہ وہ گناہوں کے مقابلے پہ کھڑا ہو جائے، اور ان گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ غیبت کرنا، یہ جو ہے اس کی شرط لگائی ہے پیغمبر گرامی نے کہ انسان جو ہے وہ جب روزہ رکھتا ہے کوئی مسلمان تو اس کا ہر وقت عبادت قرار پاتا ہے بشرطے کہ وہ کسی مسلم بھائی کی غیبت نہ کرے۔ ایک چھوٹا سا فرمان اور عرض کر کے علماء کی طرف بڑھوں گا۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، انہوں نے ایک دن اپنے پیارے صحابہ کو خطاب کیا اور خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کیا تمہیں میں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جس کی وجہ سے تم شیطان سے دور ہٹتے جاؤ اور شیطان جو ہے وہ تم سے دور ہٹتا جائے، یعنی شیطان کو اپنے سے جدا تم سے جو ہے وہ شیطان کو جدا کرنے کا طریقہ پیغمبر گرامی جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نہ بتاؤں، یعنی اے میرے پیارے صحابہ کیا تمہیں میں ایسا طریقہ نہ بتاؤں کہ جس کی وجہ سے شیطان انسان سے اتنا دور چلا جاتا ہے جتنا کہ مشرق مغرب سے ہے، جتنا کہ مغرب مشرق سے ہے، اتنا شیطان جو ہے وہ انسان سے دور ہو جائے گا اس طریقے کے اعتبار سے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہاں فرمائیے وہ کون سا طریقہ ہے کہ شیطان ہم سے دور ہٹ جائے جتنا مشرق و مغرب کا فاصلہ ہے؟ تو پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، پیغمبر فرماتے ہیں الصوم یسود وجہہ، روزہ جو ہے وہ شیطان کے چہرے کو سیاہ کر دیتا ہے۔ اگر شیطان کا منہ کالا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ روزہ ضرور رکھا جائے۔ روزہ جو ہے وہ شیطان کے روح کو سیاہ کر دیتا ہے، اس کے منہ کو کالا کر دیتا ہے۔ وَالصَّدْقَةُ تَكْسِرُ الظَّهْرَ، اور اگر چاہتے ہیں کہ شیطان کی کمر توڑ کے رکھ دی جائے تو پھر صدقہ دیا جائے۔ ویسے صدقہ دینا مستحب ہے، لیکن ماہ مبارک میں اگر کسی کے ساتھ نیکی کی جاتی ہے، صدقہ سے بھی یہاں پہ مراد وہ مخصوص صدقہ شاید نہ ہو بلکہ عمومی اعتبار سے کسی انسان کی مدد کرنا، اپنے لیے کار خیر کرنا، اور کوئی ایسی مالی بھی مدد نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ مالی کے علاوہ بھی جو کسی کی مدد کی جا سکتی ہے شاید وہ بھی اس صدقہ کے مفہوم میں آتی ہو، یعنی کسی انسان کی مدد کرنا، وہ مالی اعتبار سے ہو یا اخلاقی اعتبار سے ہو، اس سے شیطان جو ہے اس کی کمر جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ وَالْحُبُّ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور اللہ رب العزت اپنی کوئی بھی محبت نہ رکھی جائے، اپنی کوئی بھی دشمنی نہ رکھی جائے۔ الحب فی اللہ عز وجل، خالق حقیقی سے محبت جو ہے اس کو بڑھایا جائے، اور عمل صالح جو ہے وہ اگر بندہ کرتا ہے تو یقطع دابرہ، تو یہ چیز جو ہے یہ شیطان کی پشت کو کاٹ دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ شیطان کی پشت کٹ جائے اور شیطان بعد میں اس کی شیطنت جو ہے وہ ختم ہو جائے یا کم ہو جائے، اس کو چاہتے ہیں کہ اس کے خلف جو ہیں وہ نہ رہیں، تو عمل صالح جو ہے اس کو کرنا چاہیے، اور حب محبت جو ہے اس کا معیار ذات توحید رہنا چاہیے۔ اپنے طور پہ اپنی ذاتی دشمنی بھی نہیں رکھنی چاہیے کسی سے، اپنا ذاتی محبت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ بنیادی طور پہ محبت وہی محبت ہے کہ جس میں معیار جو ہے وہ ذات توحید رہے، اللہ کے لیے محبت کی جائے اور اللہ ہی کے لیے دشمنی کی جائے۔ والاستغفار، اور اگر کوئی بندہ استغفار کرتا ہے، طلب مغفرت کرتا ہے، تو یہ شیطان کی شاہ رگ کاٹنے کے
برابر ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ شیطان کی شارک جو ہے وہ کاٹ دی جائے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ آپ مسلسل استغفار کرتے رہیں۔ بندے سے گناہ ہو جاتا ہے، اور گناہ کے ہو جانے کے بعد بندے کو چاہیے کہ بندہ ہمیشہ اپنے رب سے رجوع کرے، اللہ سے لو لگائے، اور جب وہ اللہ سے لو لگا کے اس کے حضور استغفار کرے گا تو شیطان کی شارک جو ہے وہ کٹ جائے گی۔ فرمایا وَلِكُلِّ شَيْءٍ زکوٰۃ، ہر چیز کی، پیغمبر گرامی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، وَزَكَاةُ الْأَبْدَانِ الصِّيَامُ، اور بدن کی زکوٰۃ اگر دینا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ روزہ رکھیں۔ بعض لوگ سستی کرتے ہیں، یہ حکم شریعت ہے، بنیاد اسلام ہے، اور یقینی طور پہ اپنے بدن کی زکوٰۃ ہے۔ میرے ساتھ آج کے اس پروگرام میں شامل ہیں ہمیشہ کی طرح جناب علامہ فدا بخاری صاحب قبلہ آپ کی مہربانی کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے۔ جناب علامہ نجم الحسن نقوی صاحب کافی چھٹیوں کے بعد تشریف لائے، مصروفیات آپ کی ہم جانتے ہیں، اللہ رب العزت آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ قبلہ بخاری صاحب آپ سے ابتدا کرتے ہیں ماہ مبارک کے فضائل اور اس کی عظمت۔ جی بہت شکریہ جناب قبلہ جزانی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد، والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ میں اپنی طرف سے تمام ہدایت ٹی وی کے سننے والے محترم ناظرین مومنین کرام کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کی تبریک عرض کرتا ہوں، اور خداوند عالم سے دعا کرتا ہوں کہ خداوند عالم اس ماہ مبارک کی رحمتیں اور برکتیں ہم سب کو سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 اور 185 ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل کی امتیاز کی واضح نشانیاں موجود ہیں۔ لہذا جو شخص اس مہینے میں حاضر رہے، یعنی مسافر نہ ہو، حاضر رہے، تو اس کو چاہیے فلیصم ہو تو اس کو اس ماہ مبارک کے روزے رکھنے چاہیے۔ ومن کان مریضا او علی سفر، جو مریض ہو، بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اس کو یہ گنتی جو ہے جتنے دن روزے نہیں رکھے گا وہ دوسرے ایام میں اس کو پورا کرے۔ فرمایا گیا ہے کہ خدا تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، خدا تمہارے لیے زحمت نہیں چاہتا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اتنے ہی دن کا حکم اس لیے ہے کہ تم عدد پورا کر دو، اور اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی کبریائی کا اقرار کرو، اور شاید تم اس طرح اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ تو عزیزان گرامی، یہ مبارک مہینہ ہے، رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہے۔ اس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان میں، یعنی رمضان شریف کی آمد سے چند دن پہلے، رسول پاک نے خطبہ ارشاد فرمایا، جس کو حضرت علی علیہ السلام نے بیان فرمایا، اور ان سے اسی طرح ان کے
جو اولاد میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان سے پھر دوسرے جو درمیان میں راوی ہیں ان کے وسیلے سے شیخ صدوق نے اس کو نقل کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ رسول پاک نے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا فقال ایھا الناس انہ قد اقبل علیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، اے لوگو تمہاری طرف مہینہ اللہ کا آ رہا ہے۔ کس چیز کے ساتھ آ رہا ہے؟ رحمت اور برکت اور مغفرت کے ساتھ آ رہا ہے۔ شہر ہو عند اللہ افضل الشہور، وہ ایسا مہینہ ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک تمام مہینوں سے افضل مہینہ ہے۔ وَأَيَّامُهُ افضل الایام، اور اس کے دن باقی تمام مہینوں کے دنوں سے افضل ہیں۔ وَلَيَالِيهِ افضل اللیالی، اور اس کی راتیں دوسری تمام راتوں سے افضل ہیں۔ وَسَاعَتُهُ افضل الساعات، اور اس کے لمحات باقی لمحات سے افضل ہیں۔ هو شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں تم اللہ کی مہمانی کی طرف دعوت دیے گئے ہو۔ تم جو اس مہینے میں یعنی روزے رکھیں گے وہ سارے جو ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، اور اس مہینے میں اللہ کے نزدیک تمہاری عزت بڑھ جائے گی، اہل کرامت میں سے ہو جاؤ گے۔ أَنفَاسُكُمْ فِيهِ تَسْبِيحٌ، یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں جو مومنین صائم ہیں، روزے دار ہیں، تو ان کا سانس لینا ایسا ہو جائے گا جیسے کہ وہ ہر سانس ان کا تسبیح کر رہا ہے، عبادت میں شمار ہو رہا ہے۔ فرمایا وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، اور تمہاری نیند بھی جو ہے وہ بھی عبادت کی طرح ہو جائے گی۔ اس مہینے میں نیند بھی جو ہے وہ عبادت ہو جائے گی، چونکہ مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے اور انشاءاللہ پھر یہیں سے شروع کریں گے۔ حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔